السلام علیکم ناظرین، K92 نیوز کے ساتھ میں ہوں سید عبدالقدیر شاہ۔ آج ہم موجود ہیں قادری ہاؤس کے اوپر اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب انجینئر سرورت اعجاز قادری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان سنی تحریک کے سربراہ ہیں، اور آج ان سے ہم نے تھوڑا سا ٹائم لیا اور ان کے شکر گزار ہیں کہ انہیں نے اپنی تمام مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ السلام علیکم سرورت بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سرورت بھائی طبیعت کیسی ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا شکر سرورت بھائی، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے K92 کے لیے ٹائم نکالا۔ تو سرورت بھائی، میں آپ سے کم از کم 2 سوال لے کے وائنڈ اپ کروں گا۔ تو سرورت بھائی، پہلا میرا سوال ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آج 7 تاریخ کو جو ختم نبوت بل پاس ہوا 1974 کے اندر، اور ہمارے اکابرین کی بہت اس کے اندر کاوشیں رہی، بے شک۔ تو اس بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالنا چاہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ یقیناً آج کا یہ عظیم دن 7 ستمبر 1974، جس دن ہمارے اکابرین قائد ملت اسلامیہ مولانا عبدالستار قادری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفاق کی قیادت میں ایک بل پیش کیا گیا، اور فتنہ قادنیت کے خلاف ایک مضبوط بل پیش کیا گیا، جس میں پاکستان کی اس قومی اسمبلی کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں خوش قسمت دن تھا، اور بالخصوص ان تمام اہل ایمان کے لیے جو آقا سے عشق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، کہ اس بل کو اکثریت کے ساتھ، جس کے اندر ایک بھی مخالفت میں ووٹ نہیں تھا، اور یہ بل پاس ہوا۔ یہ ہم سب کے ایمانوں کا مسئلہ، یہ جڑا ہوا ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، بلکہ کمیونزم کے شخص نے یہ بھی کہا کہ حضرت یہ مولانا کا مسئلہ ہے، مولانا یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ جس شخص نے کلمہ پڑھا یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے تاریخ میں گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ سب سے پہلے اگر اس کے خلاف جہاد کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ یمامہ میں، جس میں تقریباً 1200 قریب صحابہ اکرام شہید ہوئے، جس میں 700 صحابہ اکرام حافظ قرآن تھے، جس میں بدری صحابہ بھی تھے۔ تو اس سے عظمت کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آقا کی حرمت کے لیے صحابہ کے وہ عشق و محبت، جس میں انہوں نے مسلمین کذاب کے خلاف جنگ کی اور اس کو نیست و نابود فرمایا۔ یقیناً آج دور جو فتنوں کا ایک دور ہے، جس میں فتنوں میں ایک فتنہ قادریت بھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا بلکہ ایک مطالبہ بھی ہے کہ ان ہیروز کا باقاعدہ اس دن ان کی یاد میں سیمینار اور محفل کا انعقاد کیا جائے، کہ سال ثواب کے لیے ان قومی ہیروز کے لیے جن اکابرین کی قیادت میں، جس میں مشائخ بھی تھے گولڈا شریف۔ یقیناً وقت کی تنگی کی وجہ سے اس کی تفصیل میں جانے کے بجائے بس میں یہ چاہوں گا اس پہ کہ ہم سب کو مل کر، یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس نے، میں سمجھتا ہوں، ملک کے انتشار میں، ملک کی بقا میں، ملک کی سلامتی میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو مل کر جدوجہد کرنی ہے، اور آئینی قانونی طور پہ اس رولز کو جو کہ ہمارے آئین میں موجود ہے، اور اس آئین کے تحت ہم ان کے خلاف جو بھی معاملات ہیں، جو سزائیں ہیں، جو طریقہ ہے موجود ہے، اس کے خلاف اس قانون پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ بالخصوص میری ایک جو خاص مطالبہ ہے ہماری تحریک کی طرف سے، کہ جو حساس جگہیں ہیں، حساس اداروں میں، حساس پوزیشن کے اوپر، وہاں پر ان کے اوپر مکمل طور پر پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ مجھے شیخ مجیب الرحمان کا یہ آرٹیکل میں نے ایک پڑھا تھا، اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، شکر ہے کہ اس طرح کے جانور ہمارے یہاں نہیں پائے جاتے۔ یہ ایک جنگ کا آرٹیکل تھا جس کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا تھا۔ ہمیں بھی اب سوچنا ہے، اگر ہم ملک کی بقا سلامتی چاہتے ہیں تو ہم اس قانون پر ہمیں عمل درآمد کرنا ہوگا، اور ملک کے اندر جو حضور کی حرمت، ناموس رسالت اور تحفظ ناموس رسالت، اور یقیناً اس کے لیے ہمیں مل کر اسی طرح جد و جہد کرنی ہوگی۔ دوسری ایک اور، اس میں ان شہداء کو بھی یاد رکھنا ہے جو تقریباً 10,000 عاشق رسول
نے اپنی جان کے نذرانے بھی پیش کیے تھے. اور مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے اپنے اکابرین کی کہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی سے پوچھا جب آپ نے تحریک چلی اور آپ نے ساری زندگی شادی نہیں کی آقا کے نظام کے لیے, اس ملک میں نظام مصطفیٰ ہو, اللہ کا نظام ہو, عدل ہو, انصاف ہو, تو آپ جب آپ جیل سے آپ کو سزائے موت ہوئی تھی اور آپ جب جیل سے نکل کر باہر آئے تو صحافی نے سوال کیا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو آپ نے بڑا پیارا عشق بھرا جواب دیا تھا. آپ نے کہا کہ جو یہ میں نے دن حضور کی ناموس کے لیے جیل میں گزارے یہی میرے زندگی کے قیمتی دن ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں مل کر جد و جہد کرنی ہوگی اور اپنے قائدین اور اکابرین کو یاد رکھنا ہوگا. اور میں قائد ملت اسلامی حضرت علامہ شاہ مدرانی رحمۃ اللہ علیہ کو کروڑوں ان کی قبر انور پہ حضور کی رحمت, اللہ کی رحمت برسے, اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, برزخ قیامت ان کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے فتنہ قادمیت کے خلاف, کیونکہ اس کے بارے میں سوال کرنا, بولنا, شک کرنا وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے. شک کرنا اور اس پہ سوال کرنا تو یقیناً ہمیں بچنا چاہیے اور ان کے خلاف تمام اکابرین کے مل کر ہم سب کو مل کر جد و جہد کرنا ہوگا اور اس ملک کو ان سے پاک کرنا لازمی. اگر آپ ملک کی بقا چاہتے ہیں, ملک کی سلامتی چاہتے ہیں, ملک کی ترقی چاہتے ہیں اور اللہ کا نظام چاہتے ہیں, آئیں ہم مل کر آج کے دن تجدید عہد وفا کریں کہ ہم اس فتنے کے خلاف بھرپور جد و جہد کریں گے, مرتے دم تک کریں گے اور جو ہمارے اکابرین نے کی ان کے نقش قدم پہ چلتے رہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اختتام. اچھا سرد بھائی, ابھی ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ ہمیشہ سنی تحریک عقائد اہل سنت کے تحفظ کے لیے کھڑی رہی. ابھی پچھلے دنوں صدر پریڈی کے علاقے کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا جہاں قادیانیوں نے اپنا فتنہ گھر بنانے کی کوشش کی, نشانیاں تھی. ابھی ریسنٹلی 4-5 دن پہلے کی بات ہے, تو اس میں سے کچھ 3 ہمارے جو سنی تھے وہاں گئے, ان کے خلاف پریڈی تھانے میں ایف آئی آر درج ہوئی. اس کے بارے میں سنی تحریک ان کے لیے کیا لیگل مدد کرے گی یا کسی فارم پہ آپ لوگوں نے بات کی؟ یقیناً ہم کوئی بھی ایشو آئے, وہ قرآن کی بے حرمتی کا مسئلہ ہو, اہل بیت کی بے حرمتی کا مسئلہ ہو, عظمت صحابہ کی بات ہو, عظمت اہل بیت کی بات ہو, وہاں اگر آپ کو دیکھیں تو پاکستان سنی تحریک نے ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کیا. اور اگر آپ پاکستان کی تاریخ میں ایف آئی آر میں اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں سنی تحریک کا ایک آپ کو نام نظر آئے گا. اور ہم ہے بھی ایک دفاعی تنظیم جو اہل سنت کے دفاع کے لیے بنی اور آج آپ 450 جنازے دیے. اور اسی طرح قانونی سپورٹ ہو, ویسے سپورٹ ہو, احتجاج ہو, دھرنا ہو, جو بھی اس کام میں ہمیں کرنا پڑا وہ ہم نے کیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اپنا وہ کردار ادا کریں گے جو ہمارے قائدین جو ہمیں پڑھا کے گئے, سکھا کے گئے اور جس حرمت رسول کے لیے انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش. اچھا سرود بھائی, اپنا ماہ سفر چل رہا ہے, سفر کے اندر اعلیٰ حضرت کی وفات بھی ہے اور شہید قائد اپنا شہید عباس قادری رحمۃ اللہ علیہ, محمد سلیم قادری شہید, محمد سلیم قادری بانی تحریک سنی تحریک کی شہادت بھی ہے. تو اس حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کی گفتگو میں بھی بھائی کور کر رہے تھے, اور اس میں 23 سفر یقیناً امیر شہدائے اہل سنت محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک بھی ہے, اور 25 سفر کو یوم اعلیٰ حضرت بھی ہے. عشق و محبت کی ایک عظیم نشانی بھی ہے جس نے ہمیں عشق رسول, خوف خدا عشق رسول کے جام پلائے. اور یقیناً دونوں کے عرس پاک کی تیاریوں میں پورے پاکستان میں, صرف کراچی نہیں پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے, چاہنے والے, محبت کرنے والے عاشقان اعلیٰ حضرت ہیں, وہ سب دھوم دھام سے عرس پاک مناتے ہیں تاکہ اپنے ایمان کی پختگی کے لیے, اور وہ جام پیتے ہیں ہر 23 اور 25 سفر کو, کیونکہ میرے قائد نے وہ فکر اعلیٰ حضرت کے لیے جان کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے 23 سفر کو یوم عرس اعلیٰ حضرت و سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جائے گا. تو اس کے لیے تیاریاں جاری ہیں, اور میں تمام عاشقان پاکستان, عاشقان رسول اور عاشقان اعلیٰ حضرت سے درخواست کروں گا
کہ بھرپور طریقے سے سیمینار، محفل نعت، قرآن خوانی کا اہتمام کریں اور ان اکابرین کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی عہد کریں کہ ہم اس ملک میں آقا کا نظام لے کے آئیں گے، عدل انصاف ہوگا، تو ہمیں ان لوگوں کو فالو کرنا ہوگا۔ اچھا سرور بھائی، ماہ سفر میں بھی یہ 2 پروگرام ہیں آخر کے ایام میں، اس کے بعد پھر ربیع الاول آ رہا ہے۔ جی جی جی، ربیع الاول کی تیاریاں بھی ہیں، پھر شہدائے میلاد مصطفیٰ بھی ہے جس میں کم و بیش ہم نے 63 جنازے اٹھائے، جی جی اور پھر انہی جنازے تھے کہ اس کے بعد آپ نے قیادت بھی سنبھالی پاکستان سنی تحریک کی، جی جی عباس بھائی کی شہادت کے بعد۔ جی جی تو اور کم و بیش آج 17 سال کا یہ عرصہ ہو گیا سر بھائی۔ جی جی، اس 17 سال کے عرصے میں آپ نے کیا پایا؟ آخرت کی فکر، اور کیسے رب کو راضی کرنا ہے، اور حضور کی محبت کو لے کے کیسے چلنا ہے، اور حضور کی محبت کو کیسے پھیلانا ہے، عشق و محبت کی مستی، اور یقیناً یہی ہمارے سفر ہے، اور یہی اسی وجہ سے ہماری شہادتیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشن جاری رہے گا، قائد تیرا نیک مشن جاری رہے گا، اور اس میں ہمارا یہی تجدید عہد وفا ہوتا ہے۔ کچھ دن پہلے ہم نے قائد محترم کے مزار پہ حاضری بھی دی اور کہا کہ یہ فتنوں کا دور ہے، ایمان کی سلامتی کے لیے، ایمان کی مضبوطی کے لیے اگر ہم ان اکابرین سے جڑے رہیں، ان کے دین اور ان کی محبت، ان کی سیرت، ان کے کردار کو بیان کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جذبہ بھی زندہ رہے گا، اور ہماری آنے والی نسل کو اعلیٰ حضرت کے عشق و محبت اور سلیم بھائی کے اس سفر کا یقیناً ہم مل کر ذکر کرتے ہیں، اور یہی محبت ہے، یہی 2 اصول جو ہمیں فکر اعلیٰ حضرت میں ملتے ہیں، خوف خدا، عشق رسول، محبت رسول، ہمیں اس کے جام اپنی آنے والی نسل کو بھی پلانے ہوں گے تاکہ ملک ترقی کی طرف تیزی سے رواں دواں ہو، اللہ کا نظام آئے اور ملک میں ترقی ہو۔ اچھا سروج بھائی، آپ کے پاس بھی ٹائم کم ہے اور کچھ مہمان باہر بھی ہیں، جی جی، تو میں پروگرام کو اپنے یہاں وائنڈ اپ کروں گا۔ آپ عوام اہل سنت اور کارکنان پاکستان سنی تحریک کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ ہم جڑ جائیں اتحاد محبت کے ساتھ، اور اتحاد اہل سنت یقیناً ایک وقت کی ضرورت ہے اس ملک میں۔ اگر ہم نظام کو بدلنا چاہتے ہیں تو جو اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے ہیں، جو سرکار سے پیار کرتے ہیں، آقا کریم سے پیار کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے کردار، گفتار اور اپنے اندر اس کو سمونا ہوگا، ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا، ان کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہوگا۔ مل کر جدوجہد کریں۔ اس ملک کے اندر اخلاقیات کا جو آج کا دروازہ ہے وہ صرف دین سے دوری کا نتیجہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم مشن اعلیٰ حضرت کے ساتھ وابستہ ہیں، جس نے ہمیں اپنے کردار، اخلاق، تقوی، پرہیزگاری، جو ان کا اوڑھنا بچھونا تھا، وہ ہمیں اپنانا ہوگا تاکہ ہم اپنی حیات زندگی کو سمجھ سکیں اور اپنے سفر کو جاری رکھ سکیں۔ جی ناظرین، تو انشاءاللہ دوبارہ سروج بھائی سے ٹائم لے کے کوئی تفصیلی انٹرویو لیں گے ان کا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ K92 نیوز کے ساتھ عبد القدیر، اللہ حافظ۔ میں بھی K92 کو سلام پیش کرتا ہوں کہ رات کے اس پہر آپ سب تشریف لائے، پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ عزت اور محبتوں سے نوازے اور ہمیں بھی اس مشن میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔